بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار بحمدہ تعالی 1443 ہجری ماہ ذی قعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ خالق کائنات ہم سب کے صبح و شام اپنی اطاعت و فرما برداری اور اپنی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری زندگی ہمیں اور تمام غلامان مصطفیٰ کو، ہماری اولاد اور نسلوں کو تا قیام قیامت کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور فرما برداری کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے سود کے حوالہ سے میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیات طیبات تلاوت کی اور اس کے ضمن میں چند روایات آپ احباب کے گوش گزار کی تھیں، جن سے معلوم ہوا کہ سود لینا، وصول کرنا، کاروبار کرنا، کبھی کبھی سود پر معاملہ کرنا، لینا یا دینا، اگرچہ وہ کبھی کبھی ہو، یہ تمام صورتیں ناجائز، حرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے لیے یہ کافی ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں بڑی شد و مت کے ساتھ سود کی ممانعت کو بیان کیا ہے، اور اس کی تباہ کاریاں اور اس کی ہلاکت اندوزیوں کو خالق کائنات نے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی ہیں۔ آج ہم سماعت کریں گے چند ایک چیزیں عرض کرنے کے بعد سود کی تعریف اور سود کی چند اقسام جو ہمارے ہاں عام ہیں ان پر گفتگو کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ خالق کائنات قرآن و سنت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان تر فرمائے۔ عموماً اس طرح کے موضوعات خطبات جمعات میں بیان نہیں کیے جاتے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان موضوعات میں خاص عوام کے لیے کوئی لذت کا حصول ممکن نہیں ہوتا، چونکہ ہم سارا دن بلکہ پورا ہفتہ تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں۔ پھر ہمارا یہ ذوق ہوتا ہے خطیب ایسا ہونا چاہیے جو 1 گھنٹے کے اندر پورے ہفتے کی، پچھلے ہفتے کی تھکاوٹ اتارے اور اگلے ہفتے کے لیے چارج کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انداز بھی باہر کیف بہت خوبصورت ہے اور بڑا افضل والا ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے،
اور لازمی ہے. جس طرح نماز سیکھنا، نماز کے احکام سیکھنا، جب ایک مسلمان مرد ہو یا عورت بالغ ہو جائیں تو نماز پڑھنا اور نماز کا سیکھنا یہ فرض ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ چونکہ ہمارا معاملہ بالخصوص مرد حضرات کا وہ لین دین کا معاملہ رہتا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ رہتا ہے، ہم کچھ چیزیں بیچتے ہیں، کچھ چیزیں ہم خریدتے ہیں، کبھی ہمیں قرض دینا پڑ جاتا ہے، کبھی ہمیں قرض لینا پڑ جاتا ہے. اب ان تمام صورتوں جو بندہ بھی مرد ہو یا عورت کاروبار کرنے والے ہیں، معاملات کرنے والے ہیں، جب وہ پنجابی میں کہتے ہیں اتنے جوگے ہو جائیں تو ان پر یہ مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے. اب چونکہ ہمارا یہ ذوق نہیں ہوتا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم کاروبار کریں، دکان کھولیں، کام کاج پہ جائیں، یا پھر یہ دین سیکھنے کے لیے کسی مسجد میں گوشہ نشین ہو جائیں یا کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں. حالانکہ یہ چیزیں سیکھنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے. جس طرح رمضان کے روزے آ جائیں تو ہمیں رمضان کے ان مسائل کو کہ جن کی وجہ سے روزہ لازم ہو جاتا ہے اور جن کی وجہ سے روزہ معاف ہو جاتا ہے، یا جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارات کن چیزوں پر اور کن مسائل کی وجہ سے لازم ہو جاتے ہیں، یہ تمام مسائل کا جاننا ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے جب ہم پر روزے فرض ہوتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا یہ گفتگو کا عنوان ہے یہ انتہائی سنجیدہ ہے. اس کے اندر شاید عوام کے لیے کوئی خاص دلچسپی نہ ہو، بلکہ ممکن ہے تجربے کی بات بتانے لگا ہوں کہ شیطان کہے گا بڑی مشکل بات کی ہے، بڑی مشکل باتیں کی ہیں، آج تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. حضرت ایسی باتیں نہ کیا کریں. ناگوار بھی گزرتی ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ناگوار بھی گزرے گی، طبیعت پہ شاک گزرے گی، سخت معلوم ہوگی باتیں. اور یہ تو ضرور بات ہے کہ بڑی مشکل باتیں کی ہیں. جی آپ کے مولوی صاحب بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں. بھلا یہ بھی کوئی طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا؟ آسان باتیں کیا کریں، کوئی کہانی سنایا کریں، کوئی قصہ سنایا کریں. فرائض تو سیکھ لیں، فرائض سیکھ لیں، پھر کہانیاں قصے انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے، اور وہ چیزیں بھی ان کے اندر بھی عبرت ہے، نصیحت ہے، وہ چیزیں بیان کرنی چاہیے. لیکن حضرات اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ احباب کے سامنے چند آیات طیبات تلاوت کی ہیں، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیات طیبات میں یہود کی بد اخلاقیوں کو بیان کیا ہے. یاد رکھیے یہود سب سے بڑھ کر وہ قوم ہے جو سود کے کاروبار میں ملوث ہے. اگر انہیں موجد کہا جائے حرام کام کا، افعال کا، تو شاید غلط نہ ہو. سود کو ایجاد کرنے والے اور اسے بڑھانے والے اور سود کا کاروبار کرنے والے اور پوری دنیا کے اندر اس وقت سود کا نظام پھیلانے والوں میں سودی پیچھے کار فرما ہے. یہ سودیوں کا کرتا دھرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ سود میں اس قدر ملوث ہوں گے کہ جو خود سودی کاروبار تو نہیں کریں گے لیکن سود کا دخان، سود کا دھواں ہر ایک بندے تک ضرور پہنچے گا. کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، دھواں ضرور بھی ضرور اس بندے تک پہنچے گا. دیکھیے ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں، یا ہم روڈ پہ نکلتے ہیں، گلی کوچوں میں نکلتے ہیں تو ہوا ہمیں لگتی ہے، ہوا کے اندر ڈسٹ موجود ہے، وہ ڈسٹ ہمیں پہنچتی ہے. ہم جتنا بھی بچتے رہیں کچھ نہ کچھ ڈسٹ ضرور، ہم ان دیواروں پہ ہفتے کے بعد ہاتھ مارتے ہیں تو ہاتھ پہ ڈسٹ لگی ہوتی ہے، حالانکہ یہاں دور دور تک ڈسٹ کا کوئی ایسا سلسلہ کار موجود نہیں ہے. یہاں پر بھی ہمیں ڈسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گرد و غبار کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح حضور نے فرمایا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ جو بندہ سود کا کاروبار نہیں بھی کرے گا تو سود کا دخان، سود کا دھواں ہر ایک بندے تک پہنچے گا. یعنی کوئی بندہ سود کے دھوئیں سے کم از کم نہیں بچ سکتا. اب چونکہ یہ اس سے بچنا ناممکن ہے تو اس کے اندر انسان گناہگار نہیں ہوگا، وہ تو پہنچنی ہے. ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، ناک کے ذریعے سے ڈسٹ اندر جا رہی ہے، منہ کے ذریعے سے ڈسٹ اندر جا رہی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. جو خود بخود چلی جائے اس سے نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کر پیچھے پڑ جانا
اور لمبے لمبے سانس لینا کہ ڈسٹ میرے اندر چلا جائے یہ اور مسئلہ ہے، دھواں میرے اندر چلا جائے یہ اور مسئلہ ہے، خود بخود چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، سانس کھینچا محنت کی کہ یہ دھواں میرے اندر جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ سود کا دخان ہے، سود کا دھواں ہے، اگر تو اس کے اثرات خود بندے تک پہنچیں اور یہ بچتا رہے بچتا رہے بچتا رہے اور پھر کسی نہ کسی وائے کسی نہ کسی طریقے کسی نہ کسی صورت میں انسان تک وہ دخان پہنچ جائے تو وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اب ہم یہ بڑے بڑی چیزیں خریدتے ہیں، ہمارے سامنے یہ موبائل چونکہ موجود ہے تو اسی کی ایک کی مثال لے لیں، اس کے اوپر بڑی مثالیں آ جائیں گی، سبزیاں آ جائیں گی، گندم آ جائے گی، یا ہمارے کسان بھائی یہاں پر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگرچہ ہم سود کا کاروبار نہیں کرتے مگر جن سے ہم نے خریدا اور وہ آگے جن سے خریدتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں، تو یہ بڑی بڑی کمپنیاں خود سود کا کاروبار کرتی ہیں۔ اب کچھ نہ کچھ حصہ وہ کھاد کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، وہ تیل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، پیٹرول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، وہ ہم نے گاڑی میں ڈال لیا یا اس کو کھاد کو زمین کے اندر ڈالا، اسے سبزیاں اگی، سبزیاں ہم نے کھائی، یہ ہے دھواں۔ ہم نے یہ پیسے دے کر خریدا اور کوئی سودی معاملہ اس کے اندر نہیں کیا، لیکن بڑی بڑی کمپنیاں جو چل رہی ہیں تقریباً سب کی سب ان کا نظام ان کا سسٹم وہ سود پر چلتا ہے۔ تو یہ ہے ہم نے فون خریدا پیسے دے کر خریدا، جائز طریقے کے ساتھ خریدا، اس کے ساتھ کوئی سودی معاملہ نہیں کیا، اور جس سے ہم نے لیا وہ بھی سودی معاملہ نہیں کرتا، تو یہ دکان ہے، اس کے اندر دھواں ہے اور ہم تک پہنچا، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دھواں ضرور پہنچے گا، وہ بندے کا اپنا ارادہ ہو یا اپنا ارادہ نہ ہو۔ ہم لباس پہنتے پیسے دے کر لباس خریدا، ہم نے جس سے خریدا معاملہ کیا اسے سود دیا نہیں، اس نے ہم سے سود لیا نہیں، ہم نے پیسے دیے چیز خرید لی۔ مگر یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں لباس بنانے والی کپڑے بنانے والی، اب ان کے نظام اور سسٹم کو ہم جب دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں تو تقریباً 99.9 شاید کوئی اکا دکا کمپنی ہو جو سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے سود کے اندر ملوث ہے۔ اب انہوں نے کپڑا بنایا وہ ہم تک پہنچا، ہم نے کاروبار تو سود کا نہیں کیا، نہ لیا نہ دیا۔ حضور نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ سود عام ہوگا، اگرچہ لوگ سود کا کاروبار نہ کریں کسی نہ کسی طریقے سے سود کا دخان یعنی سود کا دھواں لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ ایک تو یہ اس کی میں نے تشریح کر دی۔ اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سارا سسٹم بنانے والے، یہ نظام بنانے والے اور سود کے نظام کے اندر جکڑنے والے یہ یہودی ہے، اور پھر آگے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، سود دیتا ہے یا سود لیتا ہے، تو گویا کہ وہ نہ تو قرآن کے راستے پر ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حضور کی اتباع کر رہا ہے، وہ یہودیوں کے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہودیوں کا ذکر کیا، ان کے چند بڑے بڑے جرائم بیان کرنے کے بعد اور بڑے بڑے گناہ بیان کرنے کے بعد اور ان کی فاحش اور ذلیل ترین بڑی بڑی بد اخلاقیوں کو بیان کرنے کے بعد، مثال کے طور پہ نبیوں کا انکار کرنے، ان کا استہزاء اڑانے اور بے جا اپنے انبیاء سے سوالات اور مطالبات کرنے، حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا پر بہتان لگانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور ان کو صلیب دینے کی کوشش کرنے، یہ بد اخلاقیاں ہیں کہ نہیں؟ یہ جرائم ہیں کہ نہیں؟ یہ جرائم بیان کرنے کے بعد اور انبیاء کے قتل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر ان کا ذکر کرتا ہے، فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ جو میں نے ظلم بیان کیے نا ان کی طرف اشارہ، پس وہ لوگ جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا اور جو یہودی ہیں ان کے ظلم کے سبب، یعنی یہودیوں کی جو بد اخلاقیاں ہیں، انکار انبیاء ہے، استہزاء ہے، بیجا سوالات اور مطالبات ہیں، ناحق قتل کرنا ہے انبیاء کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان باندھنا ہے، آپ کو معاذ اللہ صلیب دینے اور قتل کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہ سارے بد اخلاقیاں
اور ان کے ظلم بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے انہی مظالم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ کون سی چیزیں؟ احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی، مگر ان کے لیے وہ حلال تھی، یہ گناہوں میں پڑے رہے، یہ معاصی کا ارتکاب کرتے رہے، یہ ظلم پر ظلم ڈھاتے رہے، اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں ان پر حرام کر دی۔ اور آگے ان کے چند مظالم آگے بھی بیان کیے، پیچھے بھی بیان کیے اور آگے بھی۔ فرمایا نمبر 1 وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہودی سب سے بڑھ کر یہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر نہ چلے، زندگی کو کٹھن کر دیتے ہیں اور مشکلات پر مشکلات پیدا کر دیں گے تاکہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہ پہنچے۔ اگر آپ ناری مخلوق کو دیکھنا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے کون روکتا ہے، وہ شیطان اور ابلیس ہے۔ انسانوں کے اندر سب سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں روکنے والے یہودی ہے، یہ نہیں چاہتے کہ بندہ اللہ تک پہنچے، رکاوٹیں ڈالیں گے، مسائل پیدا کریں گے۔ اور اسی وجہ سے بعض علماء کی یا بعض تجزیہ نگاروں کی یہ رائے ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، انکار بھی ہو سکتا ہے، یہ جو کرونا جیسی وبائیں آ جاتی ہیں اور پھر حرم کو بند کر دیا جاتا ہے، حرمین کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی یہودیوں کی سازشیں کار فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے تک پہنچے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو بکثرت روکنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر جو چیزیں حلال تھی حرام کر دی۔ ایک نمبر 2 وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان پر حلال چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ فرمایا یہ سود کا کاروبار کرتے، یہ سود لیتے ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ نہیں ہو سکتا بندہ سود کا نظام چلائے، کاروبار کرے، بالخصوص مسلمان ہو، غربا کا ناحق مال کھائے، ملاوٹ کرے اور لوگوں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ناجائز طریقے سے ظلمن تعدی کرتے ہوئے، جرات کرتے ہوئے لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے، کھا جائے اور اس کی طبیعت پہ شاک نہ گزرے۔ میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو عرض کیا تھا، بیماریاں آئیں، مصائب آئیں، فتنے اتریں اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی آزمائشوں میں اور امتحانات میں گھیر دے، ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی نحوست سود کھانے کی یہ ہے کہ بڑی مشکل ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اور لوگوں کے خون کو چوسنے والا اور پی جانے والا اور ظلم کرنے والا اپنے کلمے کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے، بہت مشکل۔ کیوں؟ اس نے وہ مال نہیں کھایا، وہ آہیں، وہ سسکیاں، وہ درد، وہ غربا کے مصائب، وہ کرب اور ان کی خوشیوں کو جو چھینا تھا، اب وہ چین سے اس بندے کو نہیں بیٹھنے دے سکتی۔ مصائب بھی ایسے بندے پہ اترتے ہیں۔ ہم نے سود کا کاروبار کرنے والوں کو اپنا ہی پاخانہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اتنی بڑی نحوست ہے، اتنی بڑی نحوست۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان پر یہ عذاب اس لیے مسلط کیا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ سود کو لیتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اللہ پاک نے ان کو منع کیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے کے ساتھ ہڑپ کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دھوکے کے ساتھ مسکین بن کے مال تو لے لیتے ہیں قرض کے نام پر، ارادہ ہوتا ہے ہم نے کون سا دینا ہے، کوئی ایک سوتر، کوئی 2 سوتر، کوئی پورا فٹ، کوئی 10، کوئی مرلے، کوئی کنالوں کی کنالے کھا کر اور بیٹھا ہوا شام بن کر۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ عذابات، یہ مصائب، یہ مشکلات اس لیے اترتی ہیں، فرمایا یہ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے کے ساتھ ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔
یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لوگوں کو مصائب کے اندر گرفتار کرے, خود مصیبت سے بچ جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے کر گئے, جنت کو بھی ملاحظہ کیا, جہنم کو بھی ملاحظہ کیا, اور مختلف عذابات کو اور ان میں گرفتار لوگوں کو ملاحظہ کیا. ایک بندے کو حضور نے دیکھا, ایک بندے سے مراد پوری قوم ہے, دیکھا ایک بندے کو, دیکھا ایک بندے کو, مگر اس کے پیچھے گویا کہ وہ اس قوم کا سربراہ اور سردار تھا جسے دیکھا. جو حال سردار کا وہ اس کے پیچھے چلنے والے متبعین کا, اس کو فالو کرنے والے لوگوں کا. بڑے ایک بندے کو دیکھا, کس کو؟ جو سود کا کاروبار کرتا تھا. یعنی ایک بندے پر پیچھے پوری قوم کا حال بالکل واضح ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ خون کے دریا کے اندر غرقاب ہے, خون کے دریا کے اندر وہ غرقاب ہے, اور وہ اس کے اندر غوطے لگاتا ہے, غوطے کھاتا ہے, مرتا مراتا کسی طریقے سے وہ کنارے تک پہنچ ہی جاتا ہے. تو وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہے, اور فرشتے کے ہاتھ میں بہت بھاری پتھر ہے, اور وہ بہت بھاری پتھر اس سود خور کے منہ پہ زور کے ساتھ مارتا ہے. جس اسلام نے کہا چہرے پہ نہ مارو, جس دین نے منع کیا, انسان تو انسان, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے چہروں کو داغنے, وہ جو نشان لگاتے تھے سریا گرم کر کے, لوہا گرم کر کے, چہروں کو داغنے اور چہروں پہ مارنے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قطعی طور پر منع کر دیا, خبردار کوئی نہ مارے. اور ادھر کیا فرمایا کہ وہ خون کی ندی کے اندر وہ غرقاب ہے, غوطے کھاتا کھاتا مرتا مراتا وہ کنارے پہ پہنچتا ہے. فرشتہ بہت زور کے ساتھ ایک بہت بڑا پتھر لے کے اس کے منہ پہ زور کے ساتھ مارتا ہے. وہ پھر اس کے اندر گر جاتا ہے, جہاں سے وہ آتا ہے لڑکتا ہوا, غوطے کھاتا ہوا, وہیں پہ دوبارہ وہ چلا جاتا ہے, وہ پھر آتا ہے, پھر یہی عمل ہوتا ہے. فرمایا یہی عمل ہوتا رہے گا. عرض کی یا رسول اللہ وہ کون بندہ ہے بد نصیب؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا, اور حضور کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ رسول نے پوچھا, تو فرمایا گیا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والا سود خور ہے. خون کی ندی کے اندر کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر وہ مال کی صورت میں غرباء کا خون نچوڑتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب بھی ایسا دیا, اور اتنا سخت اس کا. آپ جانتے ہیں کہ ایک مباہلہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کے ساتھ کرنے کی دعوت دی تھی. قرآن مجید کے اندر ذکر موجود ہے, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ. یہ ساری آیت طیبہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے. اہل نجران کے ساتھ صلح ہو گئی تھی, مباہلہ نہیں ہوا, کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی. آج میں اس صلح کی چند شرائط آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کن شرائط پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل نجران کے ساتھ صلح کی؟ اگر حضور اس دن صلح نہ کرتے, روئے کائنات میں کوئی ایک صلیب کا پجاری نہ بچتا. بولیے تو صحیح سبحان اللہ. جی حضور کے ساتھ اگر کوئی حضور کے مقابلے میں آئے, پھر اللہ کے حبیبی مقابلے میں تشریف لے آئے, پھر مباہلہ فرمائیں, بچتا کون؟ انہوں نے امان سمجھی, عافیت سمجھی اس کے اندر, تو وہ حضور سے صلح کرنے کے لیے آ گئے. اللہ کے حبیب نے صلح فرما لی, آپ نے صلح فرمائی, اور ارشاد فرما دیا والمسلمون ضامنون لها الا اللہ تهدم لهم بیۃ. مسلمان اس بات کے ضامن ہیں, مسلمانوں پر یہ لازم ہے. کیا فرمایا کہ وہ عیسائیوں کے گرجا گھروں کو مسمار نہیں کریں گے. اس بات پر بیعت ہوئی اور صلح ہو گئی. فرمایا کہ مسلمان کلیساؤں کو, جو چرچ بن چکے ہیں, جو عبادت خانے بن چکے ہیں, مسلم ریاست کے اندر اگر کوئی اپنا معبد خانہ بناتا ہے
اور حاکم اجازت دے دیتا ہے کہ بناؤ، کوئی مسلمان اسے گرا نہیں سکتا، ظلمن گرا نہیں سکتا، ظلمن گرا. ہاں ایسا تو ہو جاتا ہے نا کہ لوگ اپنی عبادت خانے بیچ دیتے ہیں، کوئی مسلمان خرید لے، وہاں مسجد بنا دے، اسے مسمار کر دے، یہ اور چیز ہے. ظلمن گرانے کی اجازت نہیں. اس بات پر سلو ہو گئی. اللہ تہدم لہم بیتن، کہ ان کے گرجا گھروں کو مسمار نہیں کیا جائے گا. نمبر 2 ولا یخرج لہم قص، جو پادری ہیں ان کے علماء راہب، ان کو ان کے گرجا گھروں سے نکالا. وہ اپنے گرجا گھر میں رہ کے اپنی تعلیم تربیت کا انتظام کر سکتے ہیں. ہاں گلی کوچوں کے اندر آ کر وہ مسلم ریاست کے اندر اگر چاہیں کہ اپنے دین کو پھیلائیں، اس کی اجازت نہیں. اپنے گھر میں، اپنے گرجا گھر میں جو وہاں پر جاتا ہے اسے تربیت کر سکتے ہیں، اسے تعلیم دے سکتے ہیں، مگر وہ شرعام اسلام کی مسلم ریاست کے اندر وہ آ کر وہ اپنے اسلام کا، اپنے دین کا پرچار نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ ولا یخرج لہم قص، ان کے پادریوں کو ان کے معبد خانوں سے نکالا نہیں جائے گا. نمبر 3 ولا یفتنوا عن دینہم، اور ان کو ان کے دین کے بارے میں فتنوں کے اندر اور مشکلات میں نہیں ڈالا جائے گا. اپنے گھر کے اندر رہ کر وہ جو فیصلے، اگر کوئی عیسائی چاہتا ہے کہ مسلم حکمران میرے اس لڑائی اور جھگڑے کا فیصلہ کرے، توجہ، پھر وہ مسلم حکمران اپنے قرآن و سنت اور ضابطوں کے مطابق فیصلہ کرے گا. اگر کوئی عیسائی کہتا ہے کہ میرا فیصلہ مسلمان کرے تو مسلمان قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے گا. اگر کوئی عیسائی چاہتا ہے کہ میرا فیصلہ عیسائی کرے تو ان کو اجازت ہے اپنی کتاب اپنے دین کے مطابق فیصلہ کرے. فرمایا ان کو مشکلات کے اندر ڈالا نہیں جائے گا. کب تک؟ ما لم یحدثوا حدثا او یأکلوا الربا، جب تک کہ یہ لوگ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا نہ کریں. اگر انہوں نے دین کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کیا تو ان لوگوں کے نہ تو معبد خانے بچیں گے، نہ ان کے پادری بچیں گے، اور نہ ان کو عام آزادی دی جائے گی اپنے دین کی ترویج کے لیے، پھر روکا جائے گا. اگر یہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر باغی تصور کیا جائے گا، پھر کوئی ضمان نہیں، پھر کوئی حفاظت نہیں، نہ ان کے گھروں کی نہ ان کی جانوں کی. اگر یہ اسلام کے خلاف کوئی فتنے کا سبب بنتے ہیں، ہاں اگر یہ دین کو، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی ایسی سازش نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے، تو پھر یہ امان ہے. نمبر 1 جب تک یہ دین اسلام کے ساتھ بغاوت نہ کرے اور مسلم ریاست کے ساتھ جب تک یہ بغاوت نہ کرے، حاکم وقت پر لازم ہے کہ وہ ان کے مال، جان، عزت، آبرو کا تحفظ کرے. سمجھ شریف آگے بات. نمبر 2 جب تک یہ سود کا کاروبار نہ کریں. او یأکل الربا، اگر یہ سود کا نظام چلائیں، سود کا کاروبار کریں، تو حاکم وقت پر لازم نہیں کہ ان کے مال، جان، عزت، آبرو، گھر، پراپرٹی، جائیداد اور ان کے معبد خانوں کی حفاظت کرے. اب حاکم وقت پر لازم نہیں. یہ اس معاہدے کے اندر لکھا گیا. تو ایک راوی کہتے ہیں قال اسماعیل فقد اکل الربا، راوی کہتا ہے کہ عیسائیوں کو منع کیا گیا تھا کہ سود کا کاروبار نہ کرنا، وہ سود کا کاروبار کرنے لگے اور سود کھانے لگے تو زمان اٹھ گیا. وہ جو سولوں کا معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس روایت کو بیان کر کے، اگر غیر مسلم ہو وہ دین سے بغاوت نہ کرے، سود نہ کھائے، سود کا کاروبار نہ کرے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کرے. اگر مسلمان یہ عمل کرے، اگر کوئی مسلمان سود کا کاروبار کرے، وہ کتنا بے توقیر ہے، اس کا کیا عالم ہے، اور وہ کتنا سخت گناہگار ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے. اب اس معاملے کو، اس کی چند ایک، اب ظاہر ہے کہ ان مسائل کو یہ بڑی ڈیٹیل ہے، میں مختصراً فارمولہ بیان کر دیتا ہوں یہاں پر جس سے معلوم ہو جائے کہ سود کیا ہے، پہچان کیسے ہو.
ایک آدھ مرتبہ سننے سے تو نہیں ہوگی، بار بار سننے، یاد کرنے، سیکھنے، عمل کرنے، پریکٹس کرنے سے یہ بات پختہ ہوتی ہے۔ کوئی سا بھی معاملہ ہو، دین بہت آسان ہے، مگر اتنا نہیں کہ بندہ مکھیاں مارتا رہے اور دین خود بخود آ جائے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اور یہ میں پھر عرض کر دوں، آپ سب احباب اور حضرات پر جو کاروبار کرنے والے ہیں، جو خریدنے والے ہیں، جو بیچنے والے ہیں، جو جس کو دکان کا راستہ آتا ہے، جو دکان تک جاتا ہے یا دکان کو کھولتا ہے، سود کے معاملات کو، مسائل کو جاننا آپ سب حضرات پر فرض ہے۔ نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہے، نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہے۔ بڑی معصومیت کے ساتھ کہتے ہیں اچھا سانو تو پتہ ہی نہیں سی یہ بھی سود ہے، آپ ڈبل مجرم ہیں۔ گلی گلی میں مسجد، گلی گلی اور محلے محلے کے اندر مدرسے، اتنے مبلغ، اتنے خطبہ، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو 50,000 روپیہ دیں گے، ذرا آج پھٹے چک دیں، اور آپ 5,000 روپیہ کسی مدرس کو، استاد کو پیش نہیں کرتے کہ مولانا یہ خدمت قبول کیجئے، ہمیں ذرا دین پڑھائیے۔ معیار دیکھیں اپنا، اور ہم سب دیکھیں اپنا معیار۔ یہ ظلم ہے، خدا کی عزت کی قسم۔ ایک ایک تقریر کے میں خود عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں، اللہ معاف کرے، بڑی دفعہ گواہ بننا پڑ جاتا ہے، مجبوری ہے، کیا کریں، بڑی دفعہ گواہ بننا پڑ جاتا۔ لاکھ لاکھ روپے ایک گھنٹے کی تقریر کے، کیا سکھایا؟ بس وہ معروف باتیں کر دی، ہم نے کہا جی اتنا جی خوش ہو گیا۔ اللہ کے بندو، جو چیزیں لازمی ہیں، جو فرض ہیں، ان کی طرف بندہ غور ہی نہ کرے، دیکھے ہی نہیں، وہ بنیادی اور وہ اکائیاں اور وہ دین کے اندر جن کی وجہ سے انسان مسلمان ہوتا ہے، ان چیزوں کو جانے ہی نہ، سمجھے ہی نہ۔ شیطان تھپکی دیتا ہے، وہ اللہ خیر کر سی۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، آج پھر دوں گا، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرے، آج پھر دوں گا۔ کیوں یہ مثال اسی لیے دیتا ہوں کہ یہ مثال بڑی آسان ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز ہو سکتی، آپ سب کو پتا ہے، آپ پڑھتے ہی نہیں، پڑھ سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ مسئلہ یاد ہے، یہ مسئلہ مستحضر ہے، اور یہ مسئلہ ازبر ہے، اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ اور ادھر شیطان کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، نام ہی سیکھے مسئلے سود کے بارے، تو کام چل ہی رہا ہے نا، چلتا رہو، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے کریم ہے، چھڈو مولوی نے گلاں نے، تو پڑھ لیا کرے نا ذرا پھر نماز بھی۔ کیا نا میں قبول کرنی ہے، میں نے قبول کرنی ہے نماز، نہیں نا میں نہیں کروں گا بھائی، اللہ نے قبول کرنی، تو پڑھ لینا، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، ارحم الراحمین۔ کیوں نہیں پڑھتے آپ بغیر وضو کے نماز؟ ادھر شیطان کہتا ہے سود کھا لو، کاروبار کر لو، اللہ مہربانی کرے گا، معاف کرنے والا ہے۔ ادھر شیطان ہمیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ادھر نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہ مسئلہ یاد ہے، مستحضر ہے، اور اس کی نوعیت ہم پر بالکل واضح ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا تو نماز، سارے کہہ رہے ہیں دیکھ لو۔ ادھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ادھر ناکام رہتا ہے، وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے نمازہ پڑھی جاتے، سود کھائی جا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا آہوزاریاں کر رہے، فرمایا کیسے اس کی دعائیں قبول ہو، اس کی عبادت کیسے قبول ہو، اس کی سسکیاں اور آہیں کیسے عرش تک جائیں، کیسے اللہ اس پہ رحم کرے؟ اس کا کھانا بھی سودی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا۔ لوگ کہتے ہیں نماز نہیں چھوڑیں گے، سود معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں پچھلا جمعہ المبارک کو ڈیٹیل کے ساتھ میں آیات طیبات اور حدیث کی روشنی میں عرض کر چکا ہوں۔ سب سے کم جو حضور نے فرمایا وہ یاد ہے، حدیثی میں نے آخر میں عرض کی تھی، فرمایا ایسے ہے جیسے معاذ اللہ کوئی شخص اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ نکاح کر لے، الیاذ باللہ تعالی، الیاذ باللہ تعالی۔ یاد رکھیے سود کی دو قسمیں ہیں، سود کی دو قسمیں، میں جلدی سے عرض کر دوں گا، سیکھنے کے لیے میں ہر روز آتا ہوں،
پڑھانے کے لیے بلکہ پڑھنے کے لیے تو آپ بھی تشریف لے آیا کریں اگر آپ کا ذوق ہو. میں یہ جلدی سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وقت پیچھے موجود نہیں ہے. چند چیزیں ریکارڈ ہو جائیں گی, جو یہاں پر احباب ہے وہ بھی سن لیں گے, ورنہ جو چاہے گا تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارا یوٹیوب چینل موجود ہے, وہاں سے جو چاہے گا تو یہ ان کو سنے گا, بار بار سنے گا تو بہت حد تک مسائل یاد ہو جائیں گے. یاد رکھیے سود کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 ربل فضل, اور اسی کو ربل حدیث بھی کہا جاتا ہے, اور نمبر 2 ربل نسیعہ, اور اس کو ربل قرض بھی کہا جاتا ہے. ربل فضل کیا ہے میں سمجھا بھی دیتا ہوں. ربل فضل یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز خریدے یا بیچے, سامنے والا بھی کوئی چیز خریدے یا بیچے, ظاہر ہے کہ ایک ہوگا بیچنے والا, ایک ہوگا خریدنے والا, تو دونوں جو چیز آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں خرید و فروخت کا, دونوں کے پاس کوئی چیز ہے, کوئی جنس ہے, کوئی چیز ہے ان کے پاس. دینے والا بھی کوئی چیز دے رہا ہے, کرنسی نہیں کہہ رہا, مال ہے, کوئی چیز کہہ رہا ہوں. سادی مثال میرے سامنے یہ موبائل ہے تو موبائل کی مثال دے دیتا ہوں. موبائل دیتا ہے اور اس کے بدلے میں موبائل لیتا ہے. بولیے تو صحیح, یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا کاروبار؟ موبائل دیا, موبائل لیا, تو موبائل دینے والا موبائل دے رہا ہے, لینے والا موبائل لے رہا ہے. تو دیکھیے چیز کے بدلے میں چیز دی اور چیز کو لیا. چیز ہے کہ نہیں؟ فقہا نے اس کو جنس کہا ہے, تو میں جنس کا لفظ نہیں بول رہا جان بوجھ کر کے آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے. جنس کے بدلے میں جنس دی, یعنی چیز کے بدلے میں چیز دی. جو چیز دے رہا ہوں وہی چیز لے رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر نہ تو زیادتی جائز ہے نہ ادھار جائز ہے. میں اگر یہ موبائل دے کر یہی موبائل کمپنی کا اوپو کا موبائل دے کے اوپو کا موبائل لیتا ہوں, اور یہی کمپنی دیتا بھی ہوں اور اسی کمپنی کا موبائل لیتا بھی ہوں, تو چیز کیا ہے؟ ایک. دونوں کا کام کیا ہے؟ ایک. نام کیا ہے؟ ایک. نام بھی ایک اور کام بھی ایک. بھائی یہ کمپنی کا کسی اور کمپنی سے دیا, نام تبدیل تو ہو گیا نا, چیز تو ایک ہے, موبائل ہے, نام تبدیل ہو گیا. وہ چیزیں کہ جن کا نام اور کام ایک ہو اس کو کہتے ہیں جنس, اس کو کہتے ہیں جنس. جب آدمی کوئی چیز ایسی دے جن کا نام ایک ہے, کام ایک ہے, وہی چیز دے اور وہی چیز لے, زیادتی جائز نہیں ہے. دکاندار کہے کہ آپ سے یہ آپ کا موبائل استعمال شدہ ہے, پرانا ہے, اس پہ بڑے اسکریچ پڑے ہوئے ہیں, تو میں جناب اس کے ساتھ آپ کو نیا موبائل دیتا ہوں, مجھے ساتھ 5,000 روپیہ دے دیں. جائز نہیں ہے, یہ سود ہے. اور بھری ہوئی ہیں مارکیٹیں اس اصول پر, بھری ہوئی ہیں مارکیٹیں اور دکانیں اس اصول پر. آپ کا موبائل پرانا ہے تو پرانا ہے. میں اور سادی مثال دوں, ایک بندے کے پاس پرانی کھجوریں, مریل کھجوریں, پاکستانی کھجوریں, اور دوسرے کے پاس مدینہ شریف کی عمدہ ترین کھجوریں. محبوبہ دی گل ہے تو پھر عمدہ ہی ہوندی ہے نا ذرا, سمجھ میں آئی؟ ایک بندے کے پاس گھٹیا, ادنا, نکمی, پرانی, چھوٹے سائز کی کھجور, اس کے بدلے میں عمدہ, اعلیٰ, بہترین, اعلیٰ کوالٹی کی مدینہ شریف کی کھجور. اور مدینہ شریف کی کھجور والا بندہ کہے کہ جناب میں آپ کو 1 کلو کھجوریں دو. کھجور کا نام ایک ہے, کھجور ہے وہ, کام بھی ایک ہے, پھل کے طور پہ استعمال ہوتی ہے, نام بھی ایک اور کام بھی ایک, جنس ایک ہو گئی. عمدہ اور گھٹیا کی کوئی یہاں پر گنجائش نہیں ہے. ایک بندہ کہے کہ تمہاری جو کھجور ہے وہ ادنا کوالٹی کی, لو کوالٹی کی, اور میری اعلیٰ کوالٹی کی ہے, لہذا میں تھوڑی دیتا ہوں, مجھے اس کے بدلے میں زیادہ دو, سود ہے. اور آسان کرتا ہوں, ایک بندہ کہتا ہے تمہارے پاس جو چاول ہیں, نئے چاول ہیں, پرانے چاول تمہیں چاہیے, تو مجھے ایسا کرو 50 کلو نئے چاول اگر تم مجھے دو گے, میں تمہیں 30 کلو پرانے چاول دوں گا, عمدہ اور افضل والا, کوالٹی بھی ایک, سوپر کے دونوں طرف, ٹھیک ہے.
لیکن جو نئے ہیں ان کا ریٹ کم ہے، پرانوں کا زیادہ ہے تو دونوں چاول نا، زیادتی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے چاول کے بدلے میں چاول، گندم کے بدلے میں، یہ ہے جنس، یہ ہے جنس۔ اگر جنس ایک ہو اور اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ ہے قدر، عربی کے اندر قدر، قدر کے اندر دو چیزیں آتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ چیز برتن کے اندر ماپ کر، جیسے پرانے دور کے اندر وہ ٹوپا، پنجابی میں ٹوپا اسے کہتے تھے، اور اردو میں شاید دڑوپا اس کو کہتے ہیں۔ ایک برتن لے لیں، برتن کے اندر ماپ کر چیزیں دی جاتی تھیں، چاول، گندم، مکئی، باجرا، اس کو کہتے ہیں مکیل، ماپنا۔ نمبر دو، موزون، اگر وہ چیز قدری ہو اور جنس ایک ہو، جیسے چاول، گندم اور اسی طرح کھجور، اور اسی طرح کھجور، ان کی جنس ایک ہے اور یہ مکیلی بھی ہیں اور قدری بھی ہیں۔ اب ان کو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کی خرید و فروخت کرے تو جائز نہیں ہے زیادتی اور جائز نہیں ہے ادھار۔ آپ کہتے ہیں مجھے 50 کلو چاول چاہیے، میں تمہیں ایک ہفتے کے بعد 50 کلو چاول دے دوں گا، جائز نہیں ہے، حالانکہ کاروبار ہو رہا ہے، حالانکہ کاروبار ہو رہا ہے۔ آپ مجھے آج اتنا آٹا دے دیں، 1 کلو آٹا، من آٹا دے دیں، تھوڑا سا آٹا کہ جو عمومی طور پہ دکاندار اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ مٹھی دو مٹھی کی پرواہ نہیں کرتے، مٹھی دو مٹھی چاول اور گندم کی پرواہ نہیں کرتے، ان میں سود نہیں ہے۔ وہ چیزیں کہ جن کی پرواہ کرتے ہیں، کوئی بندہ پورا پاؤ اٹھا لے، دکاندار لینے دے گا چیک کرنے کے لیے۔ ابھی ایک ملک صاحب یہاں پر تشریف فرمائے، انہوں نے سیمپل چیک کروایا آفت امجد صاحب کو، ماشاءاللہ اتنے بڑے چاول۔ انہوں نے کہا جناب آپ اتنے سے چاول ہے، ان کا جی سیمپل ہے، ان کا وہ گھر پکانا، ان کا یہ پکا کے چیک کر لو۔ دکاندار سیمپل کے طور پہ آپ کو پاؤ، 2 پاؤ یا کلو نہیں دے گا، اس کو فرق پڑتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے مجھے کلو چاول دے دو، کلو میں فرق پڑے گا؟ جی پڑے گا، میں کل آپ کو کلو دے دوں گا۔ ادھار بھی جائز نہیں، ادھار بھی جائز نہیں، اور 1 کلو کے بدلے میں 2 کلو بھی جائز بالکل نہیں ہے۔ جن چیزوں کی جنس ایک ہو اور قدر ایک ہو، وہ ماپی جاتی ہو یا تولی جاتی ہوں، ان کو بیچنا ہو، اگر خرید و فروخت کرنی ہو تو جتنا دیں گے اتنا ہی لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ دے اور لے سکتے نہیں۔ یہ پہلی صورت ہے، اس کو کہتے ہیں زیادتی بھی ناجائز ہے، ادھار بھی ناجائز ہے، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، ہفتے بعد دے دوں گا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ادھار کرنا چاہتے ہیں، کمی بیشی کرنا چاہتے ہیں، چاول اگر آتے ہیں مثال کے طور پہ 5000 روپے کے چاول آتے ہیں، آپ وہ 6000 میں خرید لیں، پیسوں کی اور چاولوں کی جنس اور ہو گئی، آپ ادھار کر لیں، جی 1 ہفتے بعد آپ کو پیسے دے دوں گا، تو بالکل جائز ہے۔ چاول کے بدلے چاول، گندم کے بدلے گندم، کھجور کے بدلے کھجور، اور جنس کے بدلے جنس، کہ جنس بھی ایک ہو اور قدر بھی ایک ہو، تو ان دو چیزیں پائے جانے کی وجہ سے نہ ادھار جائز ہوگا، نہ زیادتی اور کمی جائز ہوگی، برابر برابر، اور یدم بھی یدن، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، یہ والا سودا ہوگا۔ نمبر 2، یہاں پر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جنس مختلف ہو اور قدر متحد ہو، ایک بندے کے پاس گندم ہے اور دوسرے بندے کے پاس چاول ہے، جنس مختلف ہوگی کہ نہیں؟ قدر ایک ہے، یہ بھی تول کر گندم بک رہی ہے آج کل، اور چاول بھی تول کے بکتے ہیں، ان کی جنسیں مختلف ہیں، قدر ایک ہے، ایک گندم ہے ایک چاول، تو جنس کیا ہو گئی؟ مختلف، لیکن دونوں تول کے بکتی ہیں تو قدر ایک، جنس مختلف قدر ایک ہو تو اس صورت میں زیادتی تو جائز ہے، ادھار جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں کہ 50 کلو گندم کی جتنی رقم بنتی ہے، 20 کلو چاول کی اتنی رقم بن جاتی ہے، صحیح ہے نا؟ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے 50 کلو گندم چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے 25 کلو چاول دے دو، زیادتی ہے کہ نہیں؟ 50 کلو گندم، میں نے فرض کیا 50 کلو گندم کی جتنی رقم بنتی ہے، 20 کلو چاول کی اتنی رقم بنتی ہے، مگر وہ کہتا ہے میں تمہیں 50 کلو گندم دیتا ہوں، اس کے عوض میں مجھے 25 کلو گندم دو، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔
یہ کیا ہے؟ جائز. کہ زیادتی جائز ہے. جنس مختلف ہو قدر ایک ہو, جنس مختلف ہو قدر ایک ہو تو اس صورت کے اندر زیادتی جائز ہے, ادھار جائز نہیں. بندہ کہتا ہے کہ جناب مجھے چاول چاہیے, مجھے آپ 20 کلو چاول دے دیں, 20 کلو چاول کی رقم کے مطابق 50 کلو گندم میں آپ کو ایک ہفتے کے بعد دے دوں گا. جائز نہیں ہے, جائز نہیں. جب جنس مختلف ہو اور قدر دونوں کی ایک ہو تو ادھار ناجائز ہے. میں اور مثال دیتا ہوں اس سے بھی زیادہ آسان. آپ اور میں نئے نوٹ خریدنے کے بڑے شوقین ہیں, نئے نوٹ خریدنے کے بڑے شوقین ہیں. اب دیکھیے پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ 1000 روپے مالیت کے 10 روپے کے 100 نوٹ ہم نے لیے اور وہ بک رہے ہیں مارکیٹ کے اندر 1200, 1250, 1300. پنجابی اندر جتنے گاہک پھنس جائے, ہاں یہ اور ہے, کاروبار ہو رہا ہے. جائز ہے کہ نہیں؟ تو جائز ہے. دونوں نوٹوں کی جنس ایک ہے, قدر ایک نہیں ہے. قدر میں 2 چیزیں تھیں, قدر میں 2 چیزیں تھیں. نمبر 1, یا وہ چیز ماپ کر بکتی ہو یا تول کر. پیسے ماپ کے بکتے ہیں, ایک پیپا تیرا پیسے آندا تو ایک پیپا میرا پیسے آندا, بولے تو صحیح, بکتے ہیں ایسے. 1 کلو تیرے روپیے تے 1 کلو, ایسا نہیں ہوتا. پتا چلا جنس ایک ہے, دونوں کی قدر ایک نہیں. تو اس صورت کے اندر زیادتی تو جائز ہے, ادھار جائز نہیں. آپ مجھے 100 روپے کی نئی گڈی دے دیں یا دستی دے دیں, دستی کہتے ہیں گڈی بھی کہتے ہیں, آپ مجھے دے دیں, میں آپ کو شام میں پیسے بھجوا دیتا ہوں. جائز نہیں. ایک ہاتھ سے دیں, ایک ہاتھ سے لیں. یہ فارمولا ہے. جن کی جنس ایک ہو اور وہ چیزیں قدری ہو. قدر کا مطلب ہے یا تو وہ تول کر بکتی ہو یا وہ ماپ کے بکتی ہو. تو زیادتی اس صورت میں جائز ہے جب ایک چیز پائی جائے اور ایک چیز نہ پائی جائے. جنس ایک ہے مگر قدر ایک نہیں. پیسے نہ تول کے بکتے ہیں اور نہ ہی ماپ کے کسی برتن میں ماپ کر بکتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. جنس ایک ہے, ایک چیز پائی گئی اور دوسری چیز نہیں پائی گئی, تو زیادتی تو جائز ہے. دیکھو یہ ہے شریعت, مگر ادھار جائز نہیں. یہ فارمولا ہے. اور تیسری صورت اس کی یہ بنے گی کہ مثال کے طور پر, اچھا یہ دوسری صورت کہ جنس ایک ہو قدر مختلف ہو. جنس ایک ہو اور ان کی قدر مختلف ہو. جیسا کہ مثال کے طور پر ہم چاول کی مثال لیتے ہیں. اگر کسی مقام پر, یہاں ہمارے ہاں تو بعض پھل ہیں جیسا کہ مالٹے ہیں, ہمارے ہاں مالٹے جو ملتے ہیں وہ کلو کے حساب سے ملتے ہیں نہیں, ہمارے ہاں درجن کے حساب سے ملتے ہیں. اور درجن, تعداد, گنتی, یہ قدر نہیں ہے. قدر کے اندر 2 چیزیں تھیں, یا تو ماپ کر وہ چیز بکے یا تول کر. لیکن آپ سندھ چلے جائیں تو وہاں پہ مالٹے تول کر بکتے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ 1 درجن مالٹے لے لو اور مجھے 2 درجن مالٹے دے دو تو جائز ہے. یہاں پر جائز ہے کہ جنس تو ایک ہے مالٹے مگر وہ قدر ایک نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ تعداد کے ساتھ بکتے ہیں, ماپ کے نہیں بکتے, یا ان کو تول کر یہاں پر نہیں بیچا جاتا. سندھ کے اندر یہ جائز نہیں ہوگا. سندھ کے اندر جائز نہیں ہے کہ آپ 1 کلو مالٹے لے لیں اور 2 کلو مالٹے دے دیں, وہاں پر جائز نہیں, کہ وہاں پر تولا جاتا ہے ان چیزوں کو. یہ فارمولا ہے. اور آخری صورت بنتی ہے کہ اگر جنس بھی مختلف ہو, قدر بھی مختلف ہو, پھر ادھار بھی جائز ہے اور زیادتی بھی جائز ہے. مثال کے طور پہ گندم خریدنے کے لیے گئے, پیسوں کے عوض گندم کا ریٹ ہے, مثال دے رہا ہوں 1500 روپے, دکاندار کہتا ہے میں تو 2000 لوں گا, زیادتی جائز ہے. یا دکاندار کہتا ہے نقد اگر مجھ سے لوگے تو میں 1500 روپے اس کا ریٹ لگاؤں گا,
ادھار لوگے تو میں اس کی قیمت 2000 روپے، اس کی قیمت 2000 روپے لوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ کیوں کہ پیسے اور گندم دونوں کی جنس کیا ہے؟ مختلف، اور قدر بھی کیا ہے؟ مختلف۔ گندم تول کے بکتی ہے اور پیسے تول کے نہیں، پیسے گن کے چلتے ہیں، لیے اور دیے جاتے ہیں۔ جنس بھی مختلف اور قدر بھی مختلف۔ چاول لینے کے لیے گیا، ادھار بھی جائز ہے، اور زیادتی کے ساتھ بیچا تو بھی جائز ہے۔ اور آخری دوسری قسم بڑے خلاصے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک تعداد ہے جو کاروبار کرتے ہیں باقاعدہ، اور وہ سود کی قسم بنتی ہے جس کو کہتے ہیں ربا نسیئہ، یا اسے کہتے ہیں ربا القرض۔ قرض دے کر، پیسے دے کر اس کے مقابلے میں پیسے زائد وصول کرنا، ایک صورت۔ نمبر 2، پیسے دے کر اس سے کوئی منفعت حاصل کرنا۔ 1,00,000 روپیہ دیا، توجہ، 1,00,000 روپیہ دیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ مجھے واپس کرنے ہیں 1,10,000 روپے، صحیح ہے؟ تو یہ زیادتی کیا کہلائے گا؟ سود۔ پیسے کے بدلے میں، قرض کے بدلے میں زائد پیسے وصول کرنا، یہ سود ہے۔ نمبر 2، قرض دے کر پیسے تو زیادہ وصول نہ کرنا مگر سامنے والے سے سہولیات لینا کہ مجھے یہ سہولت دو، مجھے یہ سہولت دو۔ میں آپ کو 1,00,000 روپیہ اس صورت میں قرضہ دوں گا کہ جب آپ مجھے اپنی دکان کرائے پہ دیں گے۔ اب اس نے دکان کرائے پہ دی، یہ کرایہ دے گا، وہ کرایہ وصول کرے گا، لیکن اس نے کرائے پہ دکان تو لی نا، منفعت تو حاصل کر رہا ہے نا، کہ 1,00,000 روپیہ اس شرط پہ دیتا ہوں کہ مجھے مکان دیں یا مجھے گاڑی دیں، 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، آپ مجھے اس کے عوض میں کوئی سہولت دیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، آپ نے ان سے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا جس علاقے میں آپ ہوتے ہیں وہاں پہ سود کا عام کاروبار ہے، آؤ میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہیں ستو پلاؤں، کھجورے کھلاؤں اور اس گھر میں لے کے جاؤں جہاں اللہ کے حبیب بار بار تشریف لاتے رہے، اور تمہیں چند نصیحتیں کروں۔ حضرت عبداللہ بن سلام اس صحابی کو اپنے ساتھ لے گئے اور فرمایا، دیکھو اگر تم نے کسی سے کچھ لینا ہو اور کسی نے تمہارا کچھ دینا ہو، وہ اس کے عوض میں تمہیں ہدیہ دے، تحفہ دے، بھلے جو کا 1 تنکا یا گھاس کا 1 تنکا تمہیں فائدے میں دے، فرمایا وہ تنکا بھی نہ لینا، وہ تنکا لینا بھی سود ہے۔ آج ہم لون لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، تو لینے والا ساتھ اسے فائدہ بھی دیتا ہے، اسے ساتھ گفٹ دیتا ہے، حضرت یہ مٹھائی کا ڈبہ قبول کریں اور مجھے ادھار دیں، یا پھل اس غرض سے لے کر جائے گا کہ میں اس سے قرض لیتا ہوں، یہ اس پھل کی وجہ سے شرم و حیا کے اندر آئے گا اور مجھے قرض دے دے گا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ساری صورتیں اب پائی جا رہی ہیں۔ کسی پر مہربانی کرنا، میں نے اسے قرض لیا ہے اور وہ قرض خاص چیز کا مطالبہ کرے کہ میں تمہیں قرض اس وجہ سے دیتا ہوں کہ آپ نے جناب مجھے فلانا، مجھے کھانا کھلانا، آپ نے، میں قرض آپ کو دے دیتا ہوں مگر کھانا کھلانا پڑے گا، ٹریٹ دینی پڑے گی، دعوت کھلانی پڑے گی، بوتل پلانی پڑے گی، ہے کہ نہیں یہ صورت؟ قرض تب دوں گا تب جب تم مجھے سیر کرواؤ گے، فلانی جگہ پہ لے کر جاؤ گے، یہ منفعت کو حاصل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ قرض دے رہا ہے تو یہ منفعت کس چیز کی؟ یہ کھانا کس چیز کا؟ یہ بوتل کس چیز کی؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ ہوٹل، یہ مکان کرائے پہ دے دیتا ہوں، دے تو دیتا ہوں لیکن 1 مہینہ اس کو استعمال کروں گا۔ کیوں بھائی؟ جو ادھار دے رہا ہے، رینٹ پہ مکان دے رہا ہے نا، تو ادھار ہے نا، پیسے لے گا نا اس کے، سہولت کس چیز کی لے رہے؟ ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی مجھے بتانے لگے کہ فلاں نے ایک ہوٹل یا کوئی چیز ایسی بیچی ہے اور بیچنے والے کو یہ شرط لگائی ہے میرا فنکشن کرو پہلے، میں تمہیں بیچتا ہوں میرا فنکشن فری کرو۔ یار بڑا بندہ سیانا نکلے ہے،
جگہ بھی کرائے تے دے چھڈی سٹوڈنٹ تے اپنا فنکشن بھی فری کروا لیا ہے. بڑا ذہین آدمی ہے. میں نے کہا ذہین نہیں، کند ذہن ہے. اس بیماری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں سودی کاروبار کر رہا ہوں. ادھار دے رہا ہے، رینٹ پہ دے رہا ہے، اور ساتھ یہ شرط لگا رہا ہے کہ میرا فنکشن فری کرو، مجھے سروسز فری دو. یہ جائز نہیں، یہ سود ہے. آج قوم کی ایک تعداد اس سود کے نظام میں یوں جکڑی ہوئی ہے، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. نمازیں پڑھیں گے ماشاءاللہ، ایک تعداد نماز پڑھتی ہے، سود کھانا نہیں چھوڑتی. تو حضرات ظاہر ہے کہ اس مختصر سے وقت میں اتنا گہرا مسئلہ سود کا یہ سمجھانا بھی کوئی آسان کام نہیں، سمجھنا تو بالکل ہی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بار بار لیکچرز ہوں، بار بار اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے، بار بار لوگوں کو مسائل یاد کروائے جائیں اور وہ بار بار سنائیں، اس کی پریکٹس کریں. اور میں پھر تیسری مرتبہ عرض کر رہا ہوں، یہ سب کچھ کرنا، جس بندے کو دکان کا راستہ معلوم ہے، وہ دکان پہ جا کے خریدتا ہے، بیچتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، اس پر یہ مسائل جاننا فرض عین ہے. فرض عین ہے اس کے اوپر یہ مسائل جاننا سود کے. کوئی نہیں جانے گا، بھلے بھی معاملات صحیح کرتا رہے، پھر بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. بچنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.